اچھا، ایک یہ کہ ہم بہت بات ہوتی ہے کہ جی ہمارا جو ہیلتھ کیئر کا جو بجٹ ہے وہ آئی تھنک ساؤتھ ایشیا میں بھی شاید نیپال سے بھی کم ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بجٹ ہے بھی وہ سال میں اسپینڈ نہیں ہوتا، کہ ہمارے سسٹم میں ابھی اتنے بجٹ کو بھی اسپینڈ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. ریٹائرمنٹ سے پہلے 5 سال ٹیکنیکل اسکروٹنی کمیٹی کا چیئرمین رہا، اور میں نے اتنا پیسہ وہاں خرچ کیا جتنا پیسہ آتا تھا، بلکہ اور جگہ سے جو سرنڈرز ہوتے تھے وہ بھی میں خرچ لیتا تھا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ گورنمنٹ کے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. تو آپ جو ہیں آپ ان چیکس اینڈ بیلنسز کو سمجھیں اور آپ اس اسکروٹنی کر کے رکھیں کہ جیسے ہی آپ کو پیسے ملیں، آپ کے پاس ضرورت تو ہے ہر جگہ، تو آپ کے پاس ڈیمانڈ تو ہے ہی، لیکن آپ کی اسپیسیفک ڈیمانڈ ہونی چاہیے. مجھے یہ مشین چاہیے، اس اسپیسیفیکیشن کی چاہیے. اور آپ کے اگر یہ سب چیزیں تیار ہیں، پھر یہ ہے کہ ان کا ہوتا ہے کہ پیپرا رولز ہیں کہ آپ نے ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہونی چاہیے آفر. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بڈنگ ہوتی ہے اوپن، تو وہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. تو میں پہلے اینڈ یوزر کو بلاتا تھا، میں کہتا تھا آپ کو کیا چیز چاہیے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں فلاں کمپنی کی مشین. میں نے کہا یہ نہیں، آپ مجھے بتائیں آپ اس میں آپ کو فنکشن کیا چاہیے، اور آپ مجھے 3 کمپنیاں بتائیں جن کے پاس اس فنکشن والی چیز ہو. اگر کسی ایک کمپنی کے پاس ہے تو وہ تو ریجیکٹ ہو جائے گا، سول ٹینڈر. تو بات یہ کہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، لیکن اس میں دلچسپی لینی پڑتی ہے. اور اکثر لوگ ہمارے جو ایماندار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم پرچیز میں نہیں جانا چاہتے، اس میں گپلے ہوتے ہیں. نہیں، ایماندار لوگوں کو ہی آنا چاہیے. اور یہ پیسہ خرچ کرنا جو ہے پروڈنٹ شاپنگ، یہ ایک آرٹ ہے، اس کی ہمیں ٹریننگ کرنی چاہیے اور ہمیں اس پیسے کو اچھی طرح سے خرچنا چاہیے. اچھا، یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اور کچھ ہیلتھ کارڈ پہ لوگوں کو فیسلٹی مل رہی ہے، کچھ بیت المال پہ مل رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے اس سے کچھ عام لوگوں کو فائدہ پہنچا؟ دیکھیں، اس ہیلتھ کارڈ کا میں پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ہوں، اور PMDC کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی کہ اتنے بیڈ کا اسپتال ہونا چاہیے، تو وہ بنا دیتے تھے. بلڈنگ بنانے پہ کوئی خرچہ نہیں آتا تھا. لیکن جب وہ کہتے تھے کہ مریض ہونے چاہیے، تو ہم جتنے مریض ہوں گے تو اتنا خرچہ ہوگا. تو مریض نہیں ہوتے تھے، بیڈ خالی پڑے ہوتے تھے. ہیلتھ کارڈ آنے سے ہمارے جو ہیں بھر گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی ایک اچھی چیز ہے. دیکھیں، اب آپ کہتے ہیں کہ میو اسپتال میں نا اپینڈکس کا آپریشن فری ہوتا ہے، لیکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں کے ڈاکٹروں کو تنخواہ حکومت دیتی ہے، وہاں کے بجلی کے بل حکومت پے کرتی ہے. ایکچولی گورنمنٹ بہت انیفیشینٹ طریقہ ہے ایک سروسز دینے کا. گورنمنٹ بہت ایفیشینٹ ہے لا اینڈ آرڈر کے لیے، گورنمنٹ بہت ایفیشینٹ ہے امپورٹ ایکسپورٹ رولز ریگولیشن بنانے کے لیے، لیکن گورنمنٹ بہت انیفیشینٹ ہے. اگر آپ نے کہیں کہ بھی گورنمنٹ نے کھانا بنا کے دینا ہے، یا گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک ہوٹل بنا کے دینا ہے، گورنمنٹ وہ کر ہی نہیں سکتے کام. تو اب ہوا یہ کہ جی ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہو گیا ہیلتھ کارڈ سے، تو ہمارے ہسپتال بھر گئے، سرکاری اسپتالوں پہ رش کم ہو گیا. تو یہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے لیے ایک ون ون سچویشن ہو گئی. ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے اتنا مٹیریل مل گیا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ بہت سے میڈیکل کالج کھل رہے ہیں، اگر وہاں پہ ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں جو بھرے ہوئے ہیں، تو دیکھیں لوگوں کا علاج ہو رہا ہے، ڈاکٹر ٹرین ہو رہا ہے. تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ حکومت کا پیسہ جو ہے وہ بلڈنگ پہ نہیں لگ رہا، حکومت کا پیسہ تنخواہوں پہ نہیں لگ رہا، حکومت کا پیسہ صرف لگ رہا ہے کہ دوائیوں پہ کیا خرچہ آیا، آپریشن پہ کیا خرچہ آیا. تو یہ حکومت بجائے 1 ارب کا اسپتال بنائے، وہ 1 ارب سے آپ سوچیں کتنے لوگوں کو پرائیویٹ ہسپتالوں میں ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر سکتی. سو گورنمنٹ شوڈ گیٹ آؤٹ آف دی ہاسپٹل بزنس. گورنمنٹ جو ہاسپٹل میں دیتی ہے وہ پریمیم کی شکل میں دے دے،
تو جہاں ایک مریض کا فائدہ ہو رہا ہے وہاں 50 مریضوں کا فائدہ ہوگا. اچھا، آپ نے سرکاری بھی اس میں کام کیا، پرائیویٹ بھی کیا. اگر آج آپ کو پالیسی بنانی پڑے تو آپ کیا ایک دو ایسے کام کریں گے جس سے آپ کو اب اس ایج میں اس تجربے کے ساتھ یہ لگتا ہے کہ اگر یہ ایک دو کام کیے جائیں نا تو ہمارا ہیلتھ کیئر جو ہے بہت بہتر ہو سکتا؟ دیکھیں جی، پہلا تو میرا یہ ہے، پی آئی آپ کی فلاپ ہو گئی ہے، ریلوے آپ کا فلاپ ہو گیا، آپ کا ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ پرائیویٹائز کیا. کوئی بھی سروس انڈسٹری حکومت کے پاس نہیں ہونی چاہیے. آپ کہیں گے کہ نہیں، فوجی فرٹیلائزر اور اس طرح کے بڑے کامیاب ہیں، لیکن وہ ہیں مونوپلیز. تو وہ جو ہیں وہ نہیں، اسے کمپٹیشن نہیں آتا. آپ یہ سارا ہیلتھ سیکٹر پرائیویٹائز کر دیں، اور آپ جیسے کینیڈا میں ہے، حکومت جو ہے جو لوگ پریمیم نہیں دے سکتے ان کا پریمیم حکومت دے. میں اپنے پرائیویٹ ہسپتال میں جب مریض نہیں ہے تو اے سی بند کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن سرکاری میں تو بند نہیں ہوتا اے سی، ٹھیک ہے. تو جہاں پرائیویٹ سیکٹر میں ایفیشنسی آئے گی، آپ کو ریگولیٹری اتھارٹی چاہیے. دیکھیں مس یوز تو نہیں ہو رہا، لوگوں کا غلط علاج تو نہیں ہو رہا، یہ سب چیزیں. تو حکومت کا کام ہے ریگولیٹری، لیکن سروس انڈسٹری سے حکومت نکل جائے اور جو پورسٹ آف پور ہیں ان کو ڈائریکٹ پیمنٹ کرے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ مفت علاج کرا لو. آپ انہیں ڈائریکٹ پے کریں. آپ نے کہا یہ پیسے ہیں آپ کے، آپ اس سے روٹی کھا کے صحت بنا لیں یا اپنا ویکسین لگا کے صحت بنا لیں، تو وہ دے ول ڈو ٹیک دا رائٹ ڈیسیجنس. کیا ایک عام بندے کے لیے آپ ویل بینگ کی آپ بہت بات کرتے ہیں، اور جو کہ آئی تھنک ایک بڑی امپورٹنٹ ایک ہے، اور اوور آل ویل بینگ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مینٹل ہیلتھ بھی ایک چیلنج ہے. جنرلی لوگ جو ہے وہ اب اسٹریسڈ آپ زیادہ لوگ ملتے ہیں، تو یہ جو اوور آل ویل بینگ کو اور کیسے اس کو جو ہے وہ بہتر کیا؟ دیکھیں، میں تو چاہوں گا، میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں ویلنس. ڈاکٹرز کا انفارچونیٹلی فوکس بیماری کیا ہے، ٹیسٹ کیا کرنے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور یہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، اس کے بجائے ہمیں ویلنس پہ آنا چاہیے. ویلنس پہ آپ ایک پیسہ لگائیں گے تو وہ اس سے زیادہ اچھے رزلٹ ملیں گے، بجائے آپ ڈیزیز پہ 10 پیسے لگائیں. تو مثلاً اب آپ بیٹھے ہیں، آپ خوش و خرم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، میرا کوئی بھی دوست آتا ہے، میں کہ اس پہ بڑی میں پیار کرتا ہوں، چلو اس کا بلڈ پریشر چیک کر لو، ٹھیک ہے. ان میں سے کئیوں کے بلڈ پریشر زیادہ نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ وہی آدمی کڈنی فیلئر کے ساتھ آئے تو آج ہم اس کو بلڈ پریشر، ٹھیک ہے. تو یہ ویلنس کا یہ ہے کہ آپ کی فزیکل، مینٹل، انٹلیکچوئل اور اسپرچول جو ویل بینگ ہے، اس پہ ہم انویسٹ کریں، اور یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں.